أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ سورہ ملک کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ نمازوں میں پڑھنا شروع کی سورہ ملک، اس کی تلاوت، اس کے معنی کو سمجھنا شروع کیا؟ ماشاءاللہ سے مزہ آتا ہے نا۔ اب جب سونے سے پہلے ہم نے پڑھنا ہوتی ہے تو پہلی 10 صورتیں تو آرام سے چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جب ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے انجوائے کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر سمجھے قرآن سے دوستی بڑھ رہی ہے۔ ہم اس دوست کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتے ہیں نا جس کو ہم پسند کرنے لگتے ہیں اور وہ ہمیں پسند کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل پر بھی قرآن اثر کر رہا ہے، اور جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے آپ سے، تو پھر دوستی بڑھ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ جنت الفردوس میں درجات کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی میں نے کلاس سٹارٹ کی، سسٹر محسنہ، سسٹر امارہ ترنم اور طاہرہ، یہ تینوں نے فوراً کلاس جوائن کی، ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السابقون الاولون میں سے ہیں یہ تینوں آج، ماشاءاللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پر قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم اپنی کلاس کو دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ينفع۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم جب کہ قرآن کی کلاس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بے شک ہم ایک کمرے میں اکٹھے ہوں یا ہم ایک جگہ پر یا ایک پلیٹ فارم میں، جیسے ہم یہاں پر اس ٹائم زوم کی کلاس میں سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کی محفلوں کا اجر کیا ہوتا ہے۔ سسٹر شائستہ نے بھی آپ کو سب سے پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ فرشتے اتارے جاتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو کتنی پیاری محفل ہے نا یہ، اور یہ اتنی پیاری محفل میں ہم سورہ ملک کی تلاوت سیکھنے کے لیے آئے، اس کو حفظ کرنے کے لیے آئے، تو اس میں اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دوسروں کو نہیں بتانا، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں یہ کر رہے کہ مجھے سورہ ملک آ گئی ہے یا مجھے تجوید کا اتنا اتنا کچھ آتا ہے، اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، یہ ہم اپنی درستگی کے لیے آئے ہیں۔ تو نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ نیتوں کا اخلاص کیوں ضروری ہے، اور اسلام میں ہر کام میں آپ کی نیت کے خالص ہونے کی ریکوائرمنٹ کیوں کی گئی ہے، اس کی اتنی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ حدیث سے، حدیث کی روح سے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تم نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو،
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اعمال کو دیکھا جاتا ہے بعد میں، پہلے بات ہے یہ دل کی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے اعمالکم وقلوبکم، نہیں کہا گیا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، پہلے تمہاری نیت دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور پھر تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو جب ہم قرآن سیکھنے والے ہوتے ہیں نا، تو شروع میں ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہر بات میں دوسروں پر تنقید اور یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں نا۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، انہی چیزوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تو اپنی درستگی کرنی ہے، ابھی تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اس چیز سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ تو نیتوں کو خالص کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں یہ دعا ملتی ہے، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہ میں لگاتی ہوں، آپ بھی اس کے ساتھ پڑھیے گا اور سنیے گا اس کو، پھر بعد میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک بنا دے، اور ایسا نیک بنا دے کہ انہیں اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، یعنی کہ ہم جو بھی کام کریں لوجہ اللہ کریں، اور کسی کا بھی اس میں کوئی حصہ نہ رکھنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہ رکھنا، یعنی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہ آ جائے، اس میں کسی طرح کو کوئی دکھاوا نہ آ جائے، اس میں اس قسم کی کوئی بات نہ آ جائے کہ میں تو اس لیے یہ بات اچھی کروں گی تاکہ دوسرا مجھے اپریشیٹ کرے۔ ہم نے کوئی کام لوگوں کی تعریفوں کے لیے نہیں کرنا ہے، یس، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہ ہو میری نیت میں، میری نیت ہمیشہ میرے اللہ کے لیے خالص رہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کے لیے نیتیں خالص ہوتی ہیں تو پھر نماز چاہے ہم ہجوم میں پڑھ رہے ہوں یا ہم تنہائی میں پڑھ رہے ہوں، ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ ہماری نمازیں چھوٹی لمبی نہیں ہو جاتی لوگوں کو دیکھ کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو سورہ ملک ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور اب بھی مزید اتنا بتایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو قرآن سے کیوں محبت ہے اور قرآن کیسی کتاب ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کے پاس بہت کچھ سمجھنے کے لیے اور کہنے کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سوچ میں نہیں پڑ جائیں گے، آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں کہ مجھے اس کا کیا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کا نور اور علم کا سرچشمہ ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا عقل کی تیزی، حکمت کا نور؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ صحیح بات کو صحیح وقت پر اور صحیح انسان سے کہنا حکمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہمیں بات صحیح آ رہی ہوتی ہے لیکن وقت صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت بھی صحیح ہوتا ہے، بات بھی صحیح ہوتی ہے، جس کو کہنی ہوتی ہے وہ سامنے انسان صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو حکمت، قرآن ہمیں حکمت سکھاتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کس وقت کس سے کیا بات کہنی ہے تم نے اور کیسے کہنی ہے، اور یہ علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ الرحمن کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تجھ پر جدید تورات نازل کروں گا، رائٹ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں بھی ذکر آتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا جو نبینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی، رائٹ؟ سو قرآن ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں
یہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہیں، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی عام انسان کے، کسی عام رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے جس کو ہم بڑا فور گرانٹیڈ سمجھ کے کریں گے، نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، رائٹ، اور میں اس کی بندی ہوں۔ بندی مراد یعنی کہ میری ہر چیز میرے اللہ کے لیے، میں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے لیے سرنڈر کیا ہوا ہے، تو یہ میں اس کی کتاب پڑھ رہی ہوں، اس کے احکامات کو پڑھ رہی ہوں، جسے فرشتوں کے پہرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اور ہر قسم کی ملاوٹ سے اسے محفوظ کر کے شیطان کی پہنچ سے بھی بچا لیا۔ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، رائٹ۔ تو یہ کتاب بڑی مقدس کتاب تھی، اس لیے بڑی عظیم جو مخلوق تھی اس کے پروٹوکول کے پہرے میں اس کو اتارا گیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں سے یہ باتیں میجورٹی میں آپ سب کو پتہ ہوں گی انشاءاللہ، میرا یہ حسن ظن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بار بار ریمائنڈرز ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو بعض اوقات بڑے فور گرانٹیڈ لیتے ہوئے پڑھتے ہیں، رائٹ۔ تو پھر یہ ریمائنڈرز ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نہیں، میں نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی، یعنی کہ قرآن نازل کیا، یہ کتاب نازل کی، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ایک محفوظ کتاب ہے۔ کیسے محفوظ کتاب ہوئی تھی؟ کیونکہ نزول قرآن کے وقت آسمان پر سخت پہرے لگا دیے گئے تھے، کیونکہ جنات اور شیاطین وہاں سے باتیں چرا کر نیچے لے آیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کے اندر نہ تو کوئی اس میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اپنے سے کوئی بات بڑھائی جا سکتی ہے، اور نہ اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں سابقہ نافرمان قوموں کے حالات کا بیان ہے۔ کیوں؟ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یہ، کہ ہم کہانیاں پڑھیں گے رات کو سونے سے پہلے اور پھر بس اچھی نیند آ جائے گی اور ہم سو جائیں گے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول یا نبی نہ ہوگا۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت اور نور کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معجزات ریکوائر کرنا شروع کر دی تھی، ان کی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی تھی کہ نہیں، جیسے پہلے نبیوں پر معجزے آئے ویسے تم کو لا کر دکھاؤ، یا مکہ کے پہاڑیوں میں سے ہمیں سرچشمے نکال کر دکھاؤ، یا ایون کے نوز باللہ وہ کہتے تھے کہ بادل کیسے پھٹ کر آ جاتے ہیں وہ ہمیں کر کے دکھاؤ، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ کر دکھاؤ، یہ سارا قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن قرآن کو معجزہ کیوں بنایا گیا تھا؟ جبکہ پہلے بھی تو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ان کتابوں کو تو معجزہ نہیں بنایا گیا، تو اس کتاب کو معجزہ کیوں بنایا گیا تھا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ قرآن کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ کیوں بنایا گیا تھا؟ چلیں، قرآن کو اس لیے معجزہ بنایا گیا تھا کہ جو عرب لوگ تھے بے شک جاہل تھے، لیکن ان کے پاس بے شک اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن عرب لوگ جو ہے نا اپنے کلام میں، اپنی زبان میں بہت زیادہ عبور رکھنے والے تھے، بڑی مہارت رکھنے والے تھے، اس لیے عرب لوگ شاعری میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام تھا، تو پھر کلام کے ساتھ ان کو عاجز کیا گیا کہ تم اس طرح کا کلام نہیں کبھی بھی لا سکو گے، رائٹ۔ خیر، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم اس میں مقصد دیکھتے ہیں دوبارہ سے ریمائنڈر کے طور پر کہ تلاوت کرنا ہے، اور صرف تلاوت نہیں کرنا، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، اور صرف غور و فکر نہیں کرنا، اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر قرآن کا مقصد پورا ہوتا ہے، پھر قرآن سے محبت کا حق ادا ہوتا ہے جب ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، انبیاء اور رسل کے حالات ہیں، قوموں کے حالات ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور مقصد زندگی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کٹس میں آپ کے سامنے اس لیے لائی ہوں کہ کل کو اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے تو فوراً آپ نے بتانا، خاموش نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اس میں توحید کا بیان ہے، آخری الہامی کتاب ہے، ماضی و مستقبل کا بیان ہے، حقائق پر مبنی ہے، فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتانے کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں نے آپ سے پہلے دن پوچھا تھا کہ آپ سب کو قرآن سے اتنی محبت کیوں ہے، تو کسی نے بھی آگے سے جواب نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ہمیں محبت کی وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بات کہ
قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور عظیم کتاب کی عظیم تاثیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے انسان کو جو آگاہی ملتی ہے، کہ وہ آگاہی کیا ہے کہ انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے، اور قرآن انسان کی روحانی غذا ہے، با مقصد زندگی کا ذریعہ ہے، اور درس و تدریس کے عظیم مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی کرو، تاکہ تم بچ جاؤ، رائٹ؟ تو ریمائنڈر جو میں نے پہلے بھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں دیا تھا، چونکہ آج جو سسٹر شائستہ ہمیں آیات مزید آگے کروائیں گے انشاءاللہ، اور پہلے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت ڈرانے والی ہیں، اور ان سے عبرت سیکھنی ہے، اور صرف ہم نے لیسن سیکھنا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ایسے نہیں رٹا لگا کے یاد کر لینا اور پھر ہم بس پڑھتے رہے اور بس ہم نے حفظ کر لیا۔ ان کو سمجھنا ہے، اپنے دل پر اتارنا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے اتارنا ہے جیسے واقعی آپ کو محسوس ہو کہ قرآن اس وقت یہ آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو۔ کیوں اس طرح سے کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کی نشانی ہے، رائٹ؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں آیات اس کی، زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایمان میں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے ہی رب پر توکل کرنے والے ہیں، رائٹ؟ تو دلوں کا ڈر جانا، اور جب یہ آیات پڑھی جائیں اور ان کا ایمان میں بڑھ جانا، یہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ مومنین کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین اللہم آمین۔ اور ایک اور چھوٹے سے ریمائنڈر کے طور پر، وہ بھی میں آپ کے سامنے یاد لا سکتی تھی، لیکن میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھنے، اگر وہ ٹرانسلیشن والے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نکالیے گا، اور اس میں آیت نمبر 105 سے 109 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور اس میں مقصد آپ کو قرآن سے دیکھنے کا اس لیے کہا گیا کہ جب آپ اپنے قرآن سے پڑھیں گے اور میں اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھوں گی، وہ آپ کے دل پر زیادہ اثر کرے گی انشاءاللہ، اور آپ اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا۔ ابھی آپ سب نے اپنے قرآن نکال لیے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سے میں پڑھوں گی 109 تک۔ اگر آپ سب نے اپنے قرآن مجید نکال لیے تو 1 ٹائپ کرتے رہیے، 1 ٹائپ کیجیے گا، تب تک میں یہ دعا لگاتی ہوں، آپ لوگ اپنے قرآن مجید نکال لائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے نہیں لیے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نکال لائیں، تب تک ہم یہ دعا سنتے ہیں۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ جی لے آئے سب اپنا قرآن مجید۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105، اور یہ 15 جز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سے پہلے آتی ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ آیت نمبر 105 کو دیکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا، اور اسے حق کے ساتھ ہی وہ اترا۔ ہم نے کسے حق کے ساتھ نازل کیا؟ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور اسے کون حق کے ساتھ لے کر اترا؟ جبرائیل علیہ السلام اسے حق کے ساتھ لے کر اترے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ آپ کو یہ ریمائنڈر دینا کہ آپ کتنی قیمتی کتاب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور آپ معمولی لوگ نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ اس کو حق کے ساتھ لے کر اترا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو حق کے ساتھ لے کر اترے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب کیوں بھیجی، کیوں دی، آپ پر کیوں نازل کی، کیونکہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو الگ الگ ہم نے کر کے اس کو نازل کیا۔ فرقناہ، فرق سے، فرق ہم کہتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے فرق، فرق کرنا، الگ الگ کرنا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اسے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اس کو نازل کیا تنزیلا، تھوڑا تھوڑا جیسے نازل کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی سورہ ملک کو ہم بھی اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت مجھے اور آپ سب سے کہہ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا تم نہ ایمان لاؤ، یعنی کہ اگر آپ میں سے ہم نے سے کوئی اس پر ایمان لاتا یا نہیں لاتا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے علم دیے گئے تھے، یعنی کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان، اور جب ان پر وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کے بارے میں بات آ جا رہی ہے کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، غور سے سنیے گا۔ اور جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی، ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، تو سجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ ہم سجدہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کے سامنے، تو ہمارا ناک زمین پر رگڑا جا رہا ہوتا ہے، رائٹ، یعنی کہ ہماری ناک زمین پر لگ رہی ہے، یعنی کہ ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ تیری ذات کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ان کو اس کتاب میں پڑھنے کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، کیوں، کب، کیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے، تو سائنس نے تو اس چیز کا ابھی تک ثبوت نہیں دیا، تو کیا بات ہے، نہیں، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اور دیکھیں دوبارہ میرے اللہ کو یہ کام کتنا پسند ہے، جب انسان اس کا کلام سن کے روتے ہوئے سجدوں میں پڑ جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتا ہے، کہ یہ دوبارہ آیت آ گئی، تھوڑے ہی گیپ کے بعد دوبارہ کہہ دیا گیا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے۔ روتا کب ہے انسان؟ جب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے، رائٹ، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو خشوع میں۔ تو جب ہم آج یہ سورہ ملک کی جو سسٹر شائستہ آپ کو آیات پڑھائیں گی نا، تو آپ نے فیل کرنا ہے ان کو، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہم سے وہ سارے کام لے لیں جو جنت الفردوس میں جانے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ جی بالکل، اس میں سجدہ تلاوت ہے، آپ چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب کلاس ختم ہو جائے آپ تب کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سسٹر شائستہ آتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، قرآن کا مقصد اور قرآن کو حفظ کرنے کا مقصد ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا اور نیتوں کا چیک کرنا، الحمدللہ کثیرا، بہت واضح طریقے سے سسٹر صبا نے ہم سب کو یاد دہانی کروا دی، اور ہم سب نے نیتوں کا بھی
جائزہ لیا اور دعا بھی پڑھ لیا الحمدللہ کثیرہ۔ اب میں بلا تاخیر وقت کو ضائع کرتے ہوئے اپنے کلاس کو دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین۔ اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واستر سخيمة قلبي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین اللهم آمین۔ سورة الملک، سب سے پہلے میں الحمدللہ کثیرہ 1 سے 10 آیت ہم لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی آیات، اور میں ریسائٹیشن کروں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ لوگ غور سے الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے مصحف بھی ہے، اور نہیں ہے تو آپ لوگ کھول کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور زبانیں بھی پڑھ سکتی ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ میں 1 سے 10 تک تلاوت کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
अस्हाब सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने आयत 11, 12 और 13 करनी है। आप लोग मुसहफ खोल लें और सामने गौर से देखें अपने क़वायद को इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 11। तरफू, फा फतहा आयन सुकून फा, आयन की हलक है ना, ये वस्तुल हलक से आयन अदा होगा। फा तरफू, ता फतहा ता, रा फतहा रा, फा दम्मा, वाव सुकून फू। यहाँ पर वाव मद है, दो हरकत है ना। फा तरफू बिज़म्बिहिम, बा कसरा बी, जाल फतहा नून सुकून। यहाँ पर है ना, देखें एक रूल है, यहाँ पर इक़लाब के रूल है। ठीक है, इक़लाब मतलब चेंज करना, बदलना, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद बस सिर्फ इक़लाब हर्फ एक होता है, बा। बस नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हम बा देखेंगे तो उस नून साकिन या तनवीन को हम मीम से बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। इक़लाब उसको कहते हैं। और दो हरकत वहां पर पढ़ते हैं। बिज़म्बिहिम, बा कसरा बी, हा कसरा मीम सुकून हिम, बिज़म्बिहिम। फसुहक़ल, फसुहक़ल, फा फतहा फा, सीन दम्मा, हा सुकून, सुह कल, कौफ दम्मतैन, लाम सुकून, कल और लाम कसरा ली। यहाँ पर इख्फा के है ना, इदगाम, इदगाम के रूल आ रहे हैं यहाँ। इदगाम बिला गुन्ना है ना, फतहा तैन को लाम से मिलाएंगे और यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे, है ना, लंबा नहीं खींचेंगे, कल्ली इस तरह नहीं करेंगे। और यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना, और यानी नून की सिफत है ना बिल्कुल नहीं यहाँ पर बाकी रहेगी। इसको इदगाम कामिल कहते हैं, यानी नून की सिफत बाकी नहीं रहेगी, नून की आवाज नहीं रहेगी इसमें। फसुहक़ल लिअस्हाबिस सईर, लाम कसरा ली, हमजा फतहा, सौद सुकून, आस, सौद को है ना, सौद की आवाज यहाँ पर हुरूफ मुस्तआलिया है, सौद मोटे लेटर है और यहाँ पर हैवी पढ़ेंगे। आस, आस सिटी की आवाज भी। और हा, हा अलिफ सगीरा, हा यहाँ पर अलिफ मद, जिस तरह से जितना अलिफ मद में हम दो हरकत खींचते हैं यहाँ पर भी दो हरकत होगा। हा बिस, बा कसरा सीन सुकून, पहले सुकून के साथ सीन को, बा को मिलाएंगे सीन के साथ, बिस, सीन फतहा सा, बिस सईर, ऐन कसरा या सुकून ई, यहाँ पर या मद है, और रा कसरा री। यहाँ पर रुकेंगे तो रा को जज़म देकर के यानी सुकून देकर हम रुक जाएंगे। फसुहक़ल लिअस्हाबिस सईर। आगे सूरतुल मुल्क आयत नंबर 12 देखते हैं, उनके क़वायद देखिए। हमजा कसरा नून सुकून, पहले इन नून सुकून के साथ पढ़ेंगे, नून फतहा ना, इन ना दो हरकत, यहाँ पर नून मुशद्दद यानी गुन्ना हो रहा है ना, गुन्ना, पूरा गुन्ना, दो हरकत, इन। और नून को, नून के ऊपर फतहा है तो उसको लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, बस फौरन इन। और नून को फिर लाम से वो मिलेगा, लाम, इन्नल्लज़ीना, लाम फतहा ला, जाल कसरा या सुकून जी, दो हरकत नरमी से पढ़ेंगे यहाँ पर, नून फतहा ना, इन्नल्लज़ीना यख़शौना, या फतहा या ख्वा सुकून, या ख्वा में है ना आवाज रगड़ किया होगी, है ना। और ये यख़शौना, शीन फतहा, वाव सुकून, शौ, यहाँ पर लीन का क़वायद आ रहे हैं ना, वाव सुकून से पहले फतहा, अगर वाव सुकून से पहले दम्मा होता है तो वाव मद होता है, लेकिन यहाँ पर वाव सुकून से पहले फतहा है तो वाव लीन। और नरमी से यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी एक हरकत से थोड़ा सा ज्यादा और दो हरकत से कम। यख़शौना, नून फतहा ना, रब्बहुम, रा फतहा बा सुकून, रब, बा कसरा बा, रब्बहुम, हा दम्मा मीम सुकून हुम। और आगे यहाँ पर आ रहा है मीम के बाद बा, इख्फा शफी, है ना, मीम सुकून के यहाँ पर कवायद हैं। मीम के बाद जब बा होता है तो इख्फा शफी उसको कहते हैं, और दो हरकत यहाँ पर करेंगे। रब्बहुम बिल गैबी, जो लोग है ना तजवीद से कुरान पढ़ चुके हैं और तजवीद कोर्स कर रहे हैं तो उनको तो बात समझ में आ रही होगी, लेकिन जो लोग तजवीद नहीं मतलब कर रहे हैं तो मेरी बात बस, जितनी बात मैं बता रही हूँ उसको बस फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बहुम बिल गैबी, यहाँ पर दो हरकत करेंगे, मीम के बाद बा है, और बा कसरा लाम सुकून बिल, गैन फतहा या सुकून गई, यहाँ पर भी आ गया या लीन, या सुकून से पहले फतहा, दो वो नरमी से पढ़ेंगे, बा कसरा बी,
बिलगैबी, लहुम लाम फतह अल्लाह, ला को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, लाम फतह ला, हा दम्मा मीम सुकून हुम, लहुम। यहाँ पर फिर से मीम के है काम आ रहे हैं, मीम साकिन के बाद मीम है ना, मीम मुशद्दद, यानी इसको कहते हैं इदगाम शफी। इदगाम मतलब एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना, है ना, पहला हर्फ दूसरे हर्फ से मिलता है तो उसको इदगाम कहते हैं, यानी दाखिल हो जाता है। और मीम से मिलाएंगे और दो हरकत करेंगे। लहुम मगफिरतुन, मीम फतह गैन सुकून, मग गैन हैवी लेटर, गैन गैन आराम से नरमी से वहां अदा होगा, मग फ कसरा फी, रॉ दम्मा रॉ, त दम्मतैन व सुकून, तुम व फतह व, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, इदगाम मअल गुन्ना और दो हरकत, मगफिरतुन व अजरुन कबीर, हमजा फतह जीम सुकून, अजे जीम यहाँ पर कलकला हो रहा है ना, हरकत देंगे हम यहाँ पर, मुंह बंद नहीं कर लेंगे, अज इस तरह से बंद नहीं करेंगे, आवाज बंद नहीं बल्कि आवाज जारी रहेगी, अजे हरकत करेंगे यहाँ पर, अजे कलकला के लेटर हैं जीम, रॉ दम्मतैन रून, और आगे में काफ है, यहाँ पर लाइट इख्फा होगा, इख्फा, और ये अजरुन कबीर, काफ फतह का, बा कसरा या सुकून बी, यामद, रॉ दम्मतैन रुन। अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो रॉ के ऊपर जज्म देकर यानी सुकून देकर हम ठहर जाएंगे, कबीर, इस तरह से। आगे में 13 आयत देख लेते हैं। व असिर्रु व फतह व, हमजा कसरा, हमजा फतह आ, सीन कसरा, रॉ सुकून सिर, रॉ दम्मा व सुकून रू, यहाँ पर व मद आ गया और डबल आवाज करेंगे, सिर्रु कौलकुम, कॉफ फतह वाव सुकून कौ, यहाँ पर भी कॉफ को मोटा पढ़ेंगे, हैवी लेटर है, और वाव लीन है यहाँ पर, कौ, वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, अदा करेंगे, कौ, लाम फतह ला, काफ दम्मा मीम सुकून कुम, कौलकुम, अविजहरु, हमजा फतह आ, हमजा फतह आ, देखें हमजा को अलिफ के ऊपर जब फतह होता है तो हमजा इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि हमजा के ऊपर फतह होता है तो उसको अगर हम अदा करते हैं तो उसमें भी आवाज आ की आती है, और अगर अलिफ के ऊपर अगर हरकत डालते हैं, फतह अगर मानने डालते हैं तो उसकी भी आवाज आ आती है, इसीलिए हम अलिफ के बजाय, अलिफ सिर्फ खाली होता है बगैर हरकत के, जब अलिफ होता है तो वो अलिफ पढ़ेंगे, लेकिन अगर हरकत होगी तो वो हमजा कहना है। हमजा फतह आ, वाव कसरा जीम सुकून वीजे, यहाँ पर भी जीम कलकला हो रहा है, कलकला लेटर, वीजे हरू, हा फतह रॉ दम्मा वाव सुकून रू, वाव मद, दो हरकत, अवीजे हरू बी, बा कसरा बी, बिही, यहाँ पर वसलन अगर पढ़ेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे तब हम यहाँ पर दो हरकत देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है तो हम यहाँ पर बी, हा के ऊपर जज्म देकर रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे, अवीजे हरू बी, इन्नहु, हमजा कसरा नून सुकून इन, नून फतह ना, यहाँ पर गुन्ना होगा, दो हरकत, इन्नहु, और यहाँ पर हा उल्टा पेश, यहाँ पर मद्दे सिला सुगरा कहते हैं और यहाँ पर भी दो हरकत करते हैं, इन्नहु अलीमुम, ऐन फतह लाम कसरा या सुकून ली, मीम दम्मतैन नून, यहाँ पर फिर से वही रूल आ रहे हैं इखलाब के, तनवीन के बाद बा यहाँ पर आ गया, वहां पर नून के बाद बा था, तो नून साकिन और तनवीन के दोनों के अहकाम एक ही कवायद होते हैं, तो यहाँ पर हम तनवीन को चेंज करके हम मीम में बदल देंगे, है ना, अलीमुन के बजाय अलीमुम, अलीमुम, और दो हरकत लंबा करेंगे, बा कसरा बी, जा फतहा अलिफ सुकून, जा अलिफ मद, यहाँ पर दो हरकत, ता कसरा सौद सुकून, तिस, तिस सौद तो मखसू, सू है ना, सुदूर, दाल दम्मा वा सुकून दू, रॉ कसरा री है लेकिन यहाँ पर वक्फ की अलामत है तो हम यहाँ पर रॉ को जज्म देकर सुकून देकर ठहरेंगे, बिज़ाति सुदूर। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, हमारे कवायद पूरे हो गए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अब वो 11, 12 और 13 मैं दो बार है ना पढ़ूंगी तो आप लोग और से उसको समाअत फरमाएंगे, पहले मुसहफ में देख करके, थर्ड बार में फिर आपसे खुद से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، دیکھ کر کے قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الحمدللہ کثیرا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آج 11, 12 اور 13 کی. اب ہم اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. فَاعْتَرَفُوا تو وہ اعتراف کر لیں گے، بِذَنبِهِمْ اپنے گناہ کا، فَسُحْقًا تو دوری ہے یعنی لعنت ہے، لِأَصْحَابِ ساتھیوں کے لیے، السعیر بھڑکتی آگ کے، اِنَّ بے شک الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن بخشش، و اجر اور انعام اور اجر، کبیر بہت بڑا، و اسر اور چھپاؤ، قولکم بات اپنی، اوی یا اجہرو ظاہر کرو، بھی اسے، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے،
सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुम कबीर। उसके बरखिलाफ जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बेशक मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। सुभान अल्लाह। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और तुम अपनी बात छुपाओ या उसको जाहिर करो, यकीनन तो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये आयत बहुत डराने वाली है, जैसा कि सिस्टर सबा ने बताया। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस आयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक दे और गायबाना तौर से इस तरह से हमें डरने वाला बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं दुआ के साथ ख़त्म कर लेती हूँ। आप लोग इसे नमाज में ज़रूर प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।